إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه كما روى ذلك الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. इस्लामी मोहतरम भाइयों और दीनी बुजुर्गों, तमाम हाज़िरीन जुमा, हमें और आपको चाहिए कि हमेशा हमारी ज़बान ज़िक्र इलाही से तर रहे। हम सुबह शाम अल्लाह ताला की तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहें, उसको याद करते रहें कि उसकी याद बड़ी चीज़ है। इसी तरह से हमें नबी ख़ातम रसूल रहमत अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातो सलाम के मसनून सेगे उसकी वाजिब, मुस्तहब, अफजल
گھڑیوں میں، بہترین اوقات میں، بالخصوص جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ کا اہتمام کرنا چاہیے. بہت ہی فضیلت مآب عمل ہے. میں نے ابھی خطبے میں حمد و صلاۃ اور شہادتین اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ترین خطبہ پڑھنے کے بعد قرآن عظیم کی سورہ الفرقان کی کچھ آیتیں میں نے پڑھی ہیں، اور یہ بات بتاؤں کہ آیتوں کا ایک تسلسل ہے، اور اس کے بعد جن لوگوں کے متعلق آیات کریمہ میں بات اللہ جل وعلا نے کی ہے ان کا بدلہ بیان کیا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ رحمان کے بندے جو ایسے ہوتے ہیں ان سے متعلق ان کے عقائد، ان کے اعمال، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے گفتار اور ان کے اوصاف حمیدہ اور ان کے بہترین خصائل کا ذکر کرنے کے بعد اللہ جل وعلا نے کہا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. یہی رحمان کے بندے ہیں کہ جن کے لیے جنت کے بالا خانے ہیں جو ان کو بدلے میں دیا جائے گا، کہ انہوں نے دنیا کے اندر صبر کا، دین پر صبر و ثبات کا ثبوت دیا ہے، اور اس جنت میں وہ سلامتی کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ ملاقات کریں گے. میں اتنی بات کہنے کے بعد آپ کو عقیدے کا یہ مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور قیامت کے مشاہد میں سے آخری جو بات ہوگی کہ بہت سارے امور و مسائل جو پیش آئیں گے قیامت کے دن، آخری انجام کتاب و سنت کی زبان میں فریق فی الجنہ فریق فی السعیر، ایک فریق جنتی ہوگا انسانوں کا، اسی طرح جناتوں کا بھی، اور دوسرا گروہ جہنمی ہوگا. میرے دینی بھائیوں، جنت میں جانے والوں کا، ان کے اعمال و عقائد کا، ان کے اخلاق اور اوصاف کا ذکر قرآن کریم کے اندر کئی سورتوں کی متعدد آیات میں موجود ہے. لیکن میں آج رحمان کے وہ بندے جو قیامت کے دن جنت پائیں گے، جنت کے بالا خانوں میں وہ ہوں گے جہاں سلامتی ہی سلامتی اور دعائیں ہی دعائیں، بھلائیاں ہی بھلائیاں، ان کے اوصاف جن کا ذکر سورہ فرقان کی آیات میں ہے، ان میں سے بعض کا وقت مقررہ کے اندر ذکر کرنا چاہتا ہوں. اور مقصود خطبے کا اپنے لیے تذکیر اور اپنے دینی بھائیوں کو بھی یاد دہانی کہ ہمیں ان مومنانہ اوصاف سے، اللہ جل وعلا کے بندوں کے خصلتوں سے، ان کے عقائد و اعمال اور ان کے کردار و گفتار سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہم اللہ جل وعلا کے فضل سے، اس کی رحمت سے
जन्नत में जाएं कि अल्लाह ताला अपने फजल और रहमत से अपने नेक बंदों को जन्नत में दाखिल करेगा। मैं उन्हीं औसाफ में से जो कई एक हैं खुसूसियत के साथ मैं आज के खुतबे में सिर्फ 3 औसाफ का जिक्र करना चाहता हूं। आप तर्जुमा सुनें कुरान अजीम की आयत में अल्लाह जल्ला वाला का ये फरमान देखें, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना। रहमान के बंदे वो होते हैं जो जमीन पर नरमी की चाल चलते हैं, जमीन पर वकार और सकीनत के साथ चलते हैं। बड़ी संजीदा होती है उनकी रफ्तार चलने की। याद रहे कि यहां इबादुर रहमान कहा गया है, रहमान के बंदे। यह भी अकीदे की बात यह है कि यहां पर इबादुर रहमान का अपना एक मखसूस माना है, वरना रहमान के अल्लाह जल्ला वाला के बंदे तो कायनात में पाए जाने वाले तमाम इंसो जिन्न और सारी चीजें, हकीकत यह है कि अल्लाह जल्ला वाला के गुलाम हैं और फितरी तौर पर, पैदाइशी तौर पर सब पर अल्लाह जल्ला वाला की मिल्कियत, सब पर तसर्रुफ, सब उसी अल्लाह खालिक, राज़िक, मालिक के बंदे और गुलाम हैं। लेकिन यहाँ इबादुर रहमान जो कहा गया है, ये इबादत शरई करने वाले और अल्लाह जल्ला वाला की तौहीद के कायल और उस पर आमिल, अल्लाह ताला की तन्हा इबादत करने वाले और जो भी शरीयत में काम इबादत के हैं उसको अंजाम देने वाले अल्लाह जल्ला वाला के सालेह और नेक बंदे मुराद हैं, वह इबादुर रहमान, रहमान के बंदे। यहाँ एक बात यह भी जान लें कि हम रहमान कहें या अल्लाह कहें, कोई बात नहीं है। चाहे अल्लाह कह करके पुकारें, हम रहमान कह करके पुकारें, ये बात दुरुस्त है कि अल्लाह जल्ला वाला को आप रहमान कह करके पुकारें, अल्लाह कह करके पुकारें। उसके तो बहुत प्यारे प्यारे नाम हैं। कुरान करीम में अल्लाह जल्ला वाला ने सूरे बनु इसराइल में कहा कि कुलिदुल्लाह अबिदुर रहमान अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना। तुम अल्लाह को बुलाओ, पुकारो और उससे दुआएं करो। रहमान बोल करके, रहमान नाम ले करके अल्लाह जल्ला वाला से दुआ करो। कोई भी नाम लो, उसके तो बेहतरीन, उम्दा, हसीन तरीन नाम है और किसी नाम से उसको याद किया जाए बात एक ही है। तो अल्लाह जल्ला वाला के बंदे जो जमीन पर वकार वाली चाल चलते हैं, ये अल्लाह के नेक बंदों की पहली खसलत और उनका पहला वस्फ है और यह वस्फ बहुत ही अहमियत का हामिल है। इसका मतलब यह है कि उनके अंदर जमीन पे चलने का जो किताब सुन्नत की रोशनी में तरीक है वही अपनाते हैं और इसका लाजिमी माना यह भी है कि उनके अंदर इतराहट वाली चाल, तकब्बुर वाली चाल, बड़ाई और घमंडो गुरूर वाली चाल नहीं वो चलते हैं। यही असल मकसूद है, वह इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना। और ये बात आपको किताब सुन्नत में मौजूद मिलेगी और आपको कुरान पढ़ना चाहिए कि अल्लाह जल्ला वाला के कलाम में मुतादिद मकामात पर हमें चलने का भी अल्लाह जल्ला वाला ने गोया तरीक सिखलाया है और हमें ये बताया है कि चाल कैसी होनी चाहिए। चुनांचे सूरह बनु इसराइल ही की आयत है, वला तमशि फिल अर्ज़ि मरहा इन्नका लन तखरिक़ल अर्ज़ वलन तबलुग़ल जिबाल तूला। ए इंसान, तो जमीन में इतरा के न चल, तो तकब्बुर, गुरूर, घमंड वाली चाल न चल। कि याद रखना चाहिए इंसान को अपनी हैसियत और अपनी हकीकत और असल अपनी माहियत के आखिर खाक से पैदा किया हुआ ये इंसान। अल्लाह जल्ला वाला ने कहा इन्नका लन तखरिक़ल अर्ज़, अगर जमीन पे अकड़ते हुए
और पैरों की धमक ज्यादा से ज्यादा उजागर करते हुए चल रहे हो, तुम जमीन को तो नहीं फाड़ सकते हो। वलन तबलुगल जिबाल तूला, और तुम ना ही ऊंचाई में, बुलंदी में, पहाड़ों तक तुम्हारी रसाई हो सकती है। इसीलिए सूरह लुक़मान में आप देखें, अल्लाह के हकीम बंदे ने जब अपने बेटों को नसीहतें की थी, वसीयतें की थी, उनमें से एक वसीयत यह भी थी कि वला तुसक्किर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्दि मरहा, तुम लोगों के लिए अपने चेहरे को, अपने रुखसार को टेढ़ा मत किया करो, अपने अंदर गुरूर का कोई शाइबा न आने दो, बड़ाई का, इस्तिकबार का, तकब्बुर का कोई शाइबा तुम्हारे चेहरे से नहीं जाहिर होना चाहिए। वला तमशी फिल अर्दि मरहा, और जमीन में तुम अकड़ के मत चलना। अल्लाह ताला फख्र करने वाले को और अकड़ने वाले को, इतराने वाले को अल्लाह पसंद नहीं करता है। मैं सिर्फ यह आपको इख्तिसार के साथ बताना चाहता हूं मेरे दीनी भाइयों कि यह संजीदगी और तवाज़ु, खाकसारी और ये इंकिसार, ये बहुत बड़ी सिफत है अल्लाह जल्ला वाला के नेक बंदों की, कि वो तवाज़ु अपनाते हैं अल्लाह ताला के लिए, तवाज़ु कि उसके सारे अहकाम पे सरनिगू हो जाते हैं, उसको कबूल करते हैं, उस पर अमल किया करते हैं। हत्ता कि बंदों के साथ भी उनका मामला तवाज़ु और खाकसारी का होता है कि वो न औरों को हकीर समझते हैं और न अपने आप को दूसरों से बड़ा समझते हैं। ये असल माना है। और याद रखिए कि तकब्बुर बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ये सिफत ऐसी है कि इंसान को कहीं का न रखती है। और बात अंजाम की अगर देखें तो हदीस नबवी जो मैंने पढ़ी, जिसके अल्फाज ये हसन कि ला यदखुलुल जन्ना मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र, ऐसा इंसान जन्नत में नहीं जाएगा जिसके दिल में एक जर्रा के बराबर भी तकब्बुर हो। और मेरे दीनी भाइयों, तवाज़ु की और खाकसारी की और वक़ार और सकीनत की अहमियत इस एतबार से भी आप जानें और समझें कि इस दुनिया की पूरी तारीख में, इंसानी तारीख में, जब से नबियों और रसूलों का सिलसिला शुरू हुआ है, अल्लाह जल्ला वाला के नबियों की लाई हुई दावत को कबूल करने में उन लोगों ने पहल की है और बिल आखिर उन्होंने ही कबूल किया है जो खाकसार रहे हैं, जिनके अंदर शराफत और जिनके अंदर इंकिसार और जिनके अंदर संजीदगी और वक़ार वाली बात रही और तकब्बुर से वो दूर रहे हैं। आपको याद करना चाहिए कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनको अल्लाह जल्ला वाला ने पैदा किया और फरिश्तों को हुक्म दिया सजदा करने के लिए, इब्लीस ने सिर्फ नहीं सजदा किया था। इब्लीस ने सजदा क्यों नहीं किया था? इसकी वजह कुरान करीम के अंदर मुख्तलिफ आयात में और मुख्तलिफ सूरतों में यह है कि इस्तकबरा, उसने तकब्बुर किया था, उसने गुरूर किया था, घमंड किया था। उसने अपने आप को आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बेहतर समझा और आदम को अपने मुकाबिल में अलैहिस्सलाम हकीर गर्दाना, मामूली और हेच समझा। कौमों की तारीफ कुरान करीम की रोशनी में कुरान की तिलावत करो और उसका तर्जुमा भी पढ़ने की कोशिश करो। बार बार ये बात आता है कि उन लोगों ने ऐसा कहा जो फला नबी की कौम में के मुतकब्बिरीन से उन लोगों ने कहा, उनकी कौम में से जिन्होंने इस्तिकबार किया, अपने आप को बड़ा समझा, जिन्होंने उनकी दावत को ठुकराया, उन पर ईमान नहीं लाए और बल्कि उनकी तकज़ीब की। इसलिए मेरे दीनी भाइयों, दर्स व इबरत का नुक्ता यह है कि हमें तकब्बुर से दूर रहना चाहिए। नशायत बनी आदम खाकजाद कि दरसर कुनत किब्र तुंदी व बाद तकब्बुर अज़ाज़ील खार कर्द, बजिंदान लानत गिरफ्तार कर्द, बहुत खराब चीज है। दूसरी सिफत जन्नतियों की और रहमान जल्ला व अला के बंदों की, वल्ला खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जब उनसे जाहिल लोग बातचीत करने पे आते हैं
جب جاہل حضرات ان سے مخاطب ہوتے ہیں اور اپنی جہالت کا اور اپنے شر و فساد کا اور اپنی فتنہ آمیز باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں کسی سے، تو رحمان کے بندے، اچھے مسلمان، بہترین مومن، اللہ اور رحمان کے حقیقی نیک بندے، ان کا وتیرہ ایسی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ قالوا سلاما، وہ ان سے ان کی باتوں میں تو جہالت پر مبنی ہوتی ہے، الجھتے نہیں، بہت زیادہ ان سے مطلب اور سروکار نہیں رکھتے، بلکہ کہتے یہ ہیں کہ سلامہ، جاؤ تم سلامت رہو اپنی جگہ، ہمیں تمہاری جاہلانہ گفتگو سے کچھ نہیں لینا دینا ہے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ اسی کو سلام اعراض کہتے ہیں، اور یہ اعراض جاہلوں سے اہم ترین صفت ہوتی ہے کسی بھی انسان کی اور کسی بھی شخص کی، اور بالخصوص مومنوں کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ جل وعلا نے یہ حکم دیا تھا کہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، یہ اللہ کے نبی آپ ایسا کیجئے، ایسا کیجئے، واعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے آپ اعراض کیجئے، ان سے صرف نظر کیجئے، ان کی باتوں میں مت الجھئے، اس لیے کہ جاہل شخص جو دین سے جاہل، شریعت سے جاہل، اللہ جل وعلا کے احکام و اوامر سے جاہل، اور اس طرح سے انسانی شرافت کے اعلیٰ اقدار سے جاہل، اس کی بات چونکہ شرع انگیزی ہی والی ہوتی ہے، اس لیے اس سے گفتگو کرنے سے مزید اس کے ساتھ جواب اور جواب الجواب کا سلسلہ قائم کرنے سے فائدے کی امید نظر نہیں آتی ہے۔ اور اسی لیے اللہ جل وعلا نے اپنے نبی کو بھی حکم دیا، اور مومنوں کی بہترین صفت کے طور پر اس آیت کریمہ میں سورہ فرقان کی یہ بتایا کہ یہ رحمان کے بندے جب جاہل ان سے گفتگو کرنے پہ آتے ہیں تو وہ ان سے اعراض کرتے ہیں، ان سے کترا کے کہیں اور طرف اپنا رخ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سلام ہو ہم پر بھی ہو تم پر بھی، تمہاری گفتگو سے چونکہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے ہم تمہاری بات کا کوئی جواب نہیں دیتے ہیں۔ یہی بات اللہ جل وعلا نے سورہ قصص کی ایک آیت کریمہ میں یوں کہا، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا، اللہ کے نیک بندے، جنتی بندے، دنیا کے اندر شریعت پر کما عمل کرنے والے بندے، جو رب جل وعلا کے ہاں خوشنودی پانے والے اور جنت میں جانے والے بندے ہیں، انہی کی صفت کے طور پر یوں آیا کہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب مومن حضرات کوئی ناشائستہ گفتگو، بےہودہ بات، بے فائدہ بات چیت سنتے ہیں اور وہ انہیں اس سے اعراض کر جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ایسے موقع پر وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، سلامتی ہو تم پر، جاؤ اپنی جگہ خوش رہو، ہم تم سے الجھتے نہیں، ہم جاہلوں کو بالکل ہی نہیں چاہتے، سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین۔ میرے دینی بھائیوں، بات یہ ثابت ہوتی ہے اس سے کہ مومنانہ صفت یہ ہے، رب کے بہترین صالح نیک بندوں کی ایک پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ لایانی گفتگو میں زیادہ وقت نہیں صرف کرتے، کوئی اس نوعیت کی گفتگو کرنے والا آتا ہے اس سے سلام اعراض کرتے ہیں۔ تیسری صفت بڑی اہم ترین صفت، اور اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، یاد رہے کہ اللہ جل وعلا نے آگے کہا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنی راتیں گزارتے ہیں سجدوں کی حالت میں اور قیام کی حالت میں۔ رحمان کے بندے
وہ ہوتے ہیں جو اپنی راتیں گزارتے ہیں ایسی صورت میں کہ کچھ ساعتیں سجدوں میں، کچھ ساعتیں قیام میں، اور سجدہ و قیامہ کا اصلی معنی مختصر یہ ہے کہ رحمان کے بندے راتوں میں جاگ کر کے نماز پڑھا کرتے ہیں اللہ کے لیے۔ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو راتوں میں تہجد گزاری میں مصروف ہوتے ہیں، صلاۃ اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ یہی اصل مقصد ہے۔ اور یہاں پر یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رحمان کے بندوں کا اعلیٰ اوصاف ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس سے رب جل وعلا کی قربت اور اس کی خوشنودی ملے۔ اور یہاں پر اس آیت کریمہ میں نوافل نمازوں میں سے ایک نماز خصوصیت کے ساتھ صلاۃ اللیل والی بات کی گئی ہے کہ رحمان کے بندے راتوں میں تہجد پڑھتے ہیں۔ یاد رہے میرے دینی بھائیوں، تہجد گزاری کس کی عادت ہو سکتی ہے؟ تہجد گزار بھلا کون ہو سکتا ہے؟ کیا وہ ہو سکتا ہے کہ جو فرائض کا تارک ہو، جو صلوات خمسہ فریضہ کو چھوڑتا ہو اور اس کے اندر سستی کرتا ہو یا غفلت کرتا ہو، کسی نوعیت کا سہو نسیان کا مرتکب ہوتا ہو، اور خلاصہ یہ ہے کہ وہ اس سے غافل ہوتا ہو، ظاہر سی بات ہے کہ رحمان جل وعلا کا وہ مقرب بندہ نہیں ہو سکتا ہے، اور صلاح اور تقوی کے اس مقام پر یقیناً وہ نہیں فائز ہو سکتا جن کا ذکر یہاں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو تہجد گزار ہوں گے وہ فرائض کا اہتمام بدرجہ اولا کریں گے، کیونکہ یہ بات آپ کو جاننی ہی چاہیے ایک بندے مسلم اور مومن کے طور پر کہ اللہ جل وعلا نے ہم پر نماز فریضہ پنجگانہ فرض کیا ہے۔ میرے دینی بھائیوں، تہجد کی نماز کے متعلق گفتگو اور میں کرتا، لیکن وقت ختم ہے۔ خالی ایک حدیث میں سنا کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں جس سے تہجد کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ ساری ترجمہ سنا رہا ہوں، صحیح مسلم اور ترمذی وغیرہ کی روایت کے الفاظ مختلف ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ علیکم بقیام اللیل، اے مومنوں تم تہجد پڑھا کرو، فإنہ دأب الصالحین من قبلکم، ہے کہ یہ ہمیشہ تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان میں کے نیکوکاروں کی یہ عادت رہی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات جاننی چاہیے کہ یہ تمہارے رب کی قربت کا بہترین ذریعہ ہے، اور اس سے گناہ مٹتے ہیں، اور اس سے انسان گناہوں سے رکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کے نیک بندوں کی پہچان جہاں بتائی گئی ہے اور جنتیوں کی جو علامتیں بتائی گئی ہیں، ان کے اوصاف اور ان کے خصائل کا ذکر ہے، وہاں پر اس بات کا خصوصیت کے ساتھ ذکر ہے کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں کو سوتے کم ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، سحر کے وقت تہجد پڑھتے ہوئے اللہ سے دعائیں مانگتے ہوئے اپنے گناہوں کی بخشش اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں۔ میرے دینی بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جنت میں جانے کے جو شرعی اسباب و عوامل ہیں ان کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ نیک بندوں کی جو پہچان ہے اور ان کی جو عادات ہیں دینی شرعی، اس کو اپنانا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحیم۔